مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف ہے، کہیں پہ شاعر اللہ ہے، کہیں پہ شاعر اللہ ہے، کہیں پہ شاعر اللہ ہے، لفظ اصل میں ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے سر اور ہر زبان کے کچھ قواعد اور اصول ہوتے ہیں جن کو گرامر کہتے ہیں، جی، تو شاعر جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ شاعرہ کی جمع ہے۔ جی، مذہبی خاص رسم یا کوئی خاص علامت نشان وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں جی، اور وہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان ہے، نماز ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اعمال ہیں۔ اور اشیاء میں جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کا جانور ہے، وہ جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے حرم میں ذبح کرنے کے لیے، تو یہ سب شاعر اسلام بھی کہتے ہیں اسلام میں۔ جی، اور ان کی جو تعظیم ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے تقوی پر دلیل ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی اللہ کے اس طرح کے خاص علامات اور نشانات کا احترام کرتا ہے۔ صحیح، تو گرامر کے اعتبار سے جی، کبھی لفظ سے پہلے کچھ خاص عامل آتا ہے جی، جس کی وجہ سے لفظ کے آخر میں زبر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی عامل ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا عامل آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پر پیش آتا ہے۔ صحیح، تو اگر ابتدا میں آتا ہے تو جیسے آپ واللہ علی کل شیء قدیر، صحیح، اب لفظ اللہ ایک ہی ہے، اس کے آخر میں پیش پڑھ رہے ہیں۔ صحیح، کئی جگہوں پہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب ان آ گیا تو یہ حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیت، علی، کنا، لعل، یہ حروف ہیں جی، کئی، کہ اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آئیں تو اس اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہیں کچھ ایسے عامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زبر آ جاتی ہے، صحیح، جیسے لا تحلوا شعائر اللہ جی، یا ومن يعظم شعائر اللہ، جی، جی، ان دونوں میں زبر ہے، منصوب ہے، اس لیے کہ یہاں یہ مفعول بن رہا ہے۔ اور ان الصفا والمروہ میں زیر ہے، جی، من شعائر اللہ، جی، یہ حروف جارہ ہیں، جی، 17 حروف ہیں، ہاں، با، تا، کاف، لام، واو، منز و مزخلہ، یہ 17 حروف ہیں، جی، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو پھر اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ اچھا، بطور خاص یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ صفا مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، تو سر یہ فرمائیے کہ یہ شرف تو انہیں اس وجہ سے ملا ہے کہ اماں ہاجرہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ چکر لگائے ہیں، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے لوگ خود بھی شاعر اللہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ ٹھیک ہے، صفا مروہ کے درمیان، صفا بھی پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حج اور عمرے کے اکثر مناسک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اعمال کی یادگار ہے، ٹھیک، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے جی، جی، بالکل اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا۔ جی، اور مقام ابراہیم تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی جی، اور ساتھ ان کے بیٹوں نے ان کی معاونت کی، تو جس جگہ پر انہوں نے وہ کیا تو اتنا بڑا عمل انہوں نے انجام دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تو جہاں ان کے وہ نشانات پڑے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی برکت سے اس کو اللہ نے یادگار بنا دیا
اور اس کو یادگار بنانے کے لیے قیامت تک کے عمرہ اور حج کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ جب آپ طواف کر لیتے ہیں 7 چکر لگا لیتے ہیں تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو وہاں ان کے پاس، ان کی طرف نہیں، ایسے ہی ہے، رخ تو آپ نے جہاں بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کا مطلب یہ ہے کہ ان مقام کے ابراہیم قریب، کو مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم کے قریب، مقام ابراہیم کے، لیکن اگر بالفرض مقام ابراہیم کے پاس جگہ آپ کو نہیں ملتی، رش ہے، تو زحام کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میسر آ جائے جتنا قریب، ٹھیک ہو گیا۔ بس وہ اس کو مفتی صاحب بیسک سوال یہ تھا کہ کیا یہ لوگ جن کی وجہ سے پہاڑیوں کو شرف مل رہا ہے یا ان کے قدموں کے نشانوں کو یہ شرف مل رہا ہے، کیا وہ خود بھی شاعر اللہ ہیں؟ یقیناً جن کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو یادگار بنایا اور اس کو شعائر کا درجہ دیا، تو یقیناً یہ شخصیات بھی ان شعائر میں شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، حضرت ہاجرہ تو پیغمبر حضرت نہیں ہے، ہاجرہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن نبی کی، ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے بھی راہ حق میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ قربانی سر انجام دی ہے کہ لک و دک صحرا میں ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اکیلے حضرت امت میں کچھ ایسے اور لوگ ہیں جن کی جو باقیات ہیں یا تبرکات محسنہ ہیں ان کو ہم شاعر اللہ کہہ سکیں؟ دیکھیں، جن کو تو قرآن اور حدیث میں اس طرح ان کو یادگار کے طور پر ذکر کیا گیا وہ تو یقیناً ہیں، جیسے سورہ نساء میں انبیاء کے بعد ذکر ہے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین انبیاء والشہداء بھی، والصالحین، صدیقین بھی، شہداء بھی، ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مقام نبوت و رسالت کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر صدیقین کا ہے، اس امت کے سب سے پہلے جو مومن ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد جن کا سب سے پہلے نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس کے بعد نبوت و رسالت اور صدیقیت کے مقام کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے تیسرے نمبر پر وہ شہادت کا ہے،